آج کل ڈلیوری نارمل کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ آج کل جدید ہسپتال طبی سہولیات میسر ہیں۔ جب کسی خاتون کو امید ہوتی ہے تو وہ فوراً لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے۔ 9 ماہ اس کی زیر نگرانی باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی ہے، اس کی تجویز کردہ ادویات بھی کھاتی ہے، ان کی مہنگی فیسز بھی ادا کرتی ہے۔ پھر جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے تو پھر کیس نارمل کیوں نہیں ہوتا؟ 9 ماہ مسلسل فولک ایسڈ اور کیلشیم کی گولیاں کھانے اور ٹرپس لگوانے کے باوجود ڈلیوری کے وقت خون کی کمی کیوں ہو جاتی ہے؟ میری بہنوں، اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے۔ ڈلیوری نارمل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ مسکولر ٹیشو کا سخت ہونا ہے اور رطوبت تلیہ لیپیتھک لیکوڈ کا کم ہونا ہے۔ یاد رکھیں، عورت کے جسم میں جتنی لچک اور فلیکسیبلٹی ہوگی، بچے کے اتنے ہی چانسز نارمل کے ہوں گے، اور جتنے سخت ہوں گے اتنا ہی آپریشن کا امکان زیادہ ہوگا۔ مندرجہ ذیل عوامل عورت کے جسم کے مسکولر ٹیشو کو سخت اور راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر کی رطوبت تیلا لیپیتھک لیکوڈ بھی کم ہو جاتی ہے، جو لبریکشن کا کام کرتی ہے۔ فطرت اور نیچر کے خلاف ہم چلے گئے تو فطرت ہمیں سزا ضرور دے گی، یعنی فطرت سے روگردانی کی سزا کی وجہ سے ہمیں آپریشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ قطع نظر کہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ہسپتال ہیں، مہنگے ڈاکٹر ہیں، مہنگی ادویات ہیں اور مہنگے انجیکشن۔ یاد رکھیں، یہ سب کچھ کبھی بھی فطرت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سہل پسندی ہونا اور یہ تصور کہ حمل ہو جانے کے بعد کام نہیں کرنا، سارا دن فارغ بیٹھے رہنا، مسکولر ٹیشو اور خصوصاً اووری کے مسلز کو نرم اور فلیکسیبل بنانے کی بجائے اسٹیف اور سخت بنا دیتا ہے۔ فارغ سارا دن لیٹے رہنے کی بجائے اگر مخصوص ورزش خصوصاً آخری مہینے میں کی جائے یا گھر کے کام کاج کیے جائیں، جیسے جھاڑو دینا، ڈسٹنگ کرنا وغیرہ، اس سے اووری کے مسلز کو حرکت ملے گی، جس سے حرارت پیدا ہوگی جو مسلز کو نرم کرے گی۔ خوراک میں جب ہم فولک ایسڈ یا وینوفر کے انجیکشن لگائیں گے تو یہ لوہا ہونے کی وجہ سے جسم کے مسلز کو انتہائی سخت کرے گا، کیونکہ یہ مسلز کی خوراک ہے، جس سے راستہ کھلنے کی بجائے اور زیادہ تنگ ہوگا۔ اگر اس کی جگہ کالے چنے، مربع ہرر، مربع آملہ، مربع سیب، پالک، ساگ، کلیجی، دودھ، انڈا، شہد، گھی، منقع آڑو، لونگ، دار چینی، بادام، زعفران کا استعمال کیا جائے تو اس سے جسم کو قدرتی فولک ایسڈ اور خون بھی وفر مقدار میں ملے گا، اور جسم کے مسکولر ٹیشو سخت ہونے کی بجائے طاقتور اور نرم ہوں گے اور خوبصورت بچہ پیدا ہوگا۔ اور یہ بات گارنٹی سے کہتی ہوں کہ بچہ بھی خوبصورت ہوگا۔ اور دوسری طرف کیلشیم کی گولیاں، یاد رکھیں، ہڈیوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ 9 ماہ بے درد کیلشیم کی گولیاں کھانے سے ماں اور بچے کی ہڈیاں سخت، تو آپ اندازہ کر لیں، مسکولر ٹیشو بھی سخت، ہڈیاں بھی سخت۔ اسی لیے بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے کا سر بڑا ہوا ہے، ماں کی ہڈی بڑھی ہوئی ہے، آپریشن ہی ہوگا۔ بھئی 9 ماہ اندھا دھند گولیاں کھلا کھلا کر آپ نے نارمل ڈلیوری کا چانس چھوڑا ہی کب ہے؟ کیونکہ اس سے کمائی زیادہ ہے۔ آپریشن سے تو پیسے بنتے ہیں،
نارمل سے کیا ملتا؟ اگر قدرتی کیلشیم دودھ، دہی، انڈے، گھی کھلایا جاتا تو گارنٹی سے کہتی ہوں کبھی کیلشیم کی کمی نہ آتی اور ہڈیاں مضبوط تو ہوتی مگر بڑھتی نہ اور نہ صحت ہوتی۔ ہاں، دکان کی سیل کم ضرور ہو جاتی، کمیشن ضرور کم ہو جاتا، بینک بیلنس کم ہو جاتا آمدنی کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ عملی طور پر ہمارا یقین اللہ تعالیٰ اور انسانیت پر زیرو ہے۔ تقریروں اور گفتگو میں تو 100% ہے۔ ڈلیوری نارمل نہ ہونے کی وجہ، جیسا میں نے بتایا کہ ہڈیوں کا سخت ہونا، دیسی گھی، چھواروں، زعفران کا استعمال دودھ میں ڈال کر، جس میں فولاد، کیلشیم، گندھک یعنی حرارت وفر مقدار میں موجود ہوتی ہے، اس کا چھوڑ دینا ہے اور سارا دن عورت کا بستر پر لیٹے رہنا اور کیلشیم، فولک ایسڈ کی گولیاں کھانا اور ونیفر کے انجیکشن لگوانا۔ پھر ڈلیوری کے روز جو ظلم ہوتا ہے، خدا کی پناہ۔ ایک تو شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، جسم دکھایا جاتا ہے، چوڑے چمار تک جملے کستے ہیں، سیلفی بنائی جاتی ہے، استغفر اللہ۔ پھر پیسے کے لالچ اور ہراس میں اس حد تک ڈاکٹر گر چکے ہیں کہ نارمل کیسوں کو کٹ لگوا کر جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور ظلم جس کی طرف خاص طور پر توجہ دلوانا چاہتی ہوں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا درجہ حرارت 70 سے 90 تک ہوتا ہے۔ لیبر روم میں ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے ایک تو ماں کے عضلات سردی سے سکڑ جاتے ہیں، یہ سائنس کا اصول ہے کہ اس کے مسکولر ٹیشو یقیناً سکڑے گا، تو یہ چیز نارمل ڈلیوری میں معاون ہوگی یا رکاوٹ؟ یعنی یقینی جواب ہے رکاوٹ۔ مگر نازک مزاج ڈاکٹر صاحبان کو گرمی لگے گی، لہٰذا مریض چاہے باڑ میں یا موت کے منہ میں۔ ڈاکٹر صاحبان کی طبعیں نازک یہ برداشت نہیں کر سکتی ڈاکٹر ہو کر اس کی ناک پر پسینہ آ جائے۔ اتنا بڑا ظلم! حد تو یہ ہے، ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، لیبر روم کا صفائی والا عملہ، اس کے نہرا اور اس کا روب اللہ کی پناہ آسمان پر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں انگیٹھیاں جلا کر، پسینوں پسینی ہو کر فطری عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاتی تھی گھر میں ہی۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ، بچے کا سانس اکھڑنا اور انکوبیٹر میں ڈالنا۔ پیاری بہنوں، جب بچہ یکدم 80-90 ٹمپریچر سے یکدم 16 کے ٹمپریچر پر آئے گا تو اس کا سانس اکھڑے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر درد کے انجیکشن لگوانے کی سزا، بلکہ بھینسوں والے انجیکشن پابندی کے باوجود لگائے جاتے ہیں، جو عورت کو ساری زندگی کمر درد کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، اور ایک الگ کہانی ہے ظلم پر ظلم، ڈاکے پر ڈاکہ۔ اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ پھل جب پکتا ہے تو خود بخود نیچے گرتا ہے۔ دردیں قدرتی اور فطری ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، فطرت انسان کی دوست ہے، دشمن نہیں۔ مصنوعی دردیں کہ گاہک دوسری دکان پر نہ چلا جائے کے خوف سے بھینسوں کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، تو فطرت کے ساتھ بھیانک مذاق ہے۔ پھر نتائج تو بھگتنا پڑیں گے، سزا تو ضرور ملے گی۔ فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی۔ پھر یاد رکھ لیں، یہ سب کچھ مصنوعی فولک ایسڈ اور مصنوعی کیلشیم کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس سے پتلی سپلین کا فعل متاثر ہوتا ہے، جس سے وہ اینیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ المختصر،
فطرت سے جتنا دور ہٹیں گے اتنی ہی ہمیں سزا ملے گی۔ اس موضوع پر بہت کچھ ہی کہنے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے اتنا بھی ہمیں ہضم نہ ہو، لیکن میری بہنوں، یہ ہماری بہوؤں بیٹیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس کو عورت بچاؤ مہم کے طور پر استعمال کیا جائے۔ یورپ میں خاوند لیبر روم کے اندر موجود ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں حتم المکرور نارمل ڈلیوری کی کوشش کی جاتی ہے، اور آخری حد تک ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں مصنوعی دردوں کے انجیکشن نہیں لگائے جاتے، بلکہ قدرتی دردوں کو برداشت کرنے کا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرانس، جرمنی میں ہر حاملہ خاتون کو قانوناً چنے روزانہ کھلائے جاتے ہیں فولاد کی کمی پوری کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پوسٹ اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، شکریہ۔ Subscribe करने के कोई पैसे नहीं लगते। Please subscribe. Thank you.